اس وقت پڑھی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ شاعر نہیں ہے، رسول ہے۔ تو حضرت عمر کو کرنٹ لگا، کہنے لگے ما اسحرہ، کتنا بڑا جادوگر اتنی دور سے میری سرگوشی کو سن لیا۔ عمر نے تو منہ میں کہا تھا ماشاءاللہ، ہوئے اتنی طاقت کلام میں، الحق ملحق، یہ نا وما ادراک ملحق، یہ سیغہ قرآن نے تعارف، عرب اس کو نہیں بولتے تھے، ما افعلہ و افعل بہی، یہ تھے تعجب کے سیغے۔ قرآن نے ایک تیسرے کا تعارف کروایا، وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما یوم الدین وما ادراک ما سقر وما ادراک ما الطارق وما ادراک ما ہی نار حامیہ وما ادراک ما الحطمہ، یہ قرآن نے اس کا تعارف کروایا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے بھائی بڑا شاعر ہے، تو میرے نبی نے کہا وما هو بشاعر قلیلا ما تؤمنون، تو عمر کہنے لگے بھائی بڑا جادوگر اتنی دور سے میری بات کو سنا۔ تو میرے نبی نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، یہ رسول ہے، محمد ہے، احمد ہے، طہ ہے، یاسین ہے، ابو القاسم ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ماحی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ داعی الی اللہ ہے، یہ سراج منیر ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ شاعر نہیں ہے، ساحر نہیں ہے۔ اس فضا میں میرے اللہ نے کلام کو اتارا اپنے نبی پر، یہ پیغام حق ہے، انہو لقول فاصل، یہ فیصلہ کن ہے، قولہ الحق، پیغام حق، قول فاصل، فیصلہ کن، وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، ہر چیز میں کامل اکمل مکمل، لا مبدل الکلمات ہے، نہیں کوئی اسے بدل سکتا، لا تبدیل، نہ بدلے گا نہ بدل سکتا ہے۔ ہاں اللہ نے اپنے حبیب کو چنا کائنات میں سے، تو جس کو عالی شان نبوت دی تو اس کو ایک امت دینی تھی جو اس کے بعد اس کی جگہ کھڑے ہو کر اس کے پیغام کو سینے سے لگا سکے، اسے عالم میں پہنچا سکے، پھیلا سکے، اس میں زیر زبر کی کمی نہ آنے دے، اور اسے سینے سے بھی لگائے اور اسے انسانیت تک بھی پہنچائے۔ تو میرے اللہ نے ساری کائنات کے قلوب کو دیکھا، اس میں جو سب سے بہترین قلوب تھے ان کو اللہ کے نبی کا صحابی بنایا، پھر ان سب کے قلوب کو دیکھا جو ان میں سب سے بہترین تھے، ان میں سے 4 کو چن کر اللہ کے نبی کا خاص الخاص بنایا، اور انہیں اللہ نے وہ اعزاز بخشا جو رہتی دنیا تک آج تک کسی کو نہ ملا۔ نبی تو ایک الگ قصہ ہے، نبیوں کے بعد یہ پہلی قوم ہے 1.25 لاکھ اہل ایمان جنہیں اللہ نے ان کی زندگی میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت ہے۔ ہاں درجے برابر نہیں ہیں، کوئی بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو صلح حدیبیہ یا فتح مکہ اس سے پہلے جو ایمان لائے، جان مال لگائی اور جہاد کیا وہ، اور جو بعد میں ہیں، یہ برابر نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہے۔ اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، مکہ پر ایمان لانے والے اور اس سے پہلے، یا صلح حدیبیہ پر ایمان لانے والے اور اس سے پہلے، یہ برابر نہیں ہے۔ لیکن کلا وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کے لیے حسنہ، جس کو حسنہ مل گئی تو اس کو کیا ہوگا؟ تو ایک اور آیت جوڑو، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، جن کے لیے میں نے حسنہ کا وعدہ کر دیا وہ دوزخ کی آگ سے دور ہو گئے، لا يسمعون حسیسها، یہ جہنم کی آہٹ میں نہیں سنیں گے، وهم فی ما اشتہت انفسهم خالدون، یہ جنت کے مزوں میں ہوں گے۔
لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں قیامت کا ہولناک دن نہیں ڈرائے گا، وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ تمہارے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ نے ایک مجموعہ دیا جنہوں نے نبی تو نہیں تھے، بس ایک نبی نہیں تھے، باقی ہر صفت کے حامل تھے، انہوں نے دین کو سینے سے لگایا اور عالم کے آخری کنارے تک جہاں تک وہ جا سکتے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ بحر اوقیانوس کے کنارے پر پہنچے تو بے اختیار گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، جب موجوں نے گھوڑے کو بڑھنے سے روک دیا، تلوار نکالی اور یوں بلند کہ اے اللہ تو گواہ ہے، میں تیرے پیغام کو پہنچانے کے لیے آخری کنارے کی نیت کر کے نکلا تھا، اگر یہ سمندر میرے درمیان میں حائل نہ ہوتا تو میں تیرے پیغام کو آخری کنارے تک پہنچاتا۔ ایک ایسا طبقہ میرے نبی کے ہاتھوں تیار ہوا جنہیں اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا گھر رہنے سے زیادہ محبوب تھا، گھر رہنے سے زیادہ عزیز تھا۔ ہاں وہ قرآن کے حامل امت بنائی، امت۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے سمندر کے کنارے، 40 سال کی رفاقت ہے، 40 سال، 2 نبی بنی اسرائیل کے، ایک آگے ایک پیچھے، تربیت کر رہے ہیں، 40 سال گزر گئے اور ہر معجزہ آنکھوں سے دیکھا۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، ڈال، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، ہو گیا، سام بنا۔ اَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، ہاتھ نورانی، پھر بے شمار معجزے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت۔ اور جب آگے سمندر اور پیچھے فرعون، تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، عجب جملہ ہے، ہماری زبان میں اس کا ترجمہ بنے گا موسیٰ ہمیں تو پہلی شک تھا تو ہمیں مروائے گا، آج مروا دیا کہ نہیں مروا دیا؟ اگوں سمندر پچھو فرعون ان کدے جا گئے، ان کو موسیٰ علیہ السلام کی کوئی فکر نہیں، ہارون علیہ السلام کی کوئی فکر نہیں، انا لمدرکون، پہلے ہی پتا تھا تو مروائے گا، مروا دیا کہ نہیں مروا، انا اور لام اور مدرکون، مروا دیا نا ہمیں۔ ان کو خیال تک نہیں ہے کہ موسیٰ آپ کا کیا بنے گا، تو ساڑھی جان بچا، تو باویں مرد باویں جی۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کا کلّا کا مطلب ہے کہ تم بڑے کم بخت ہو، تمہیں مرنے چاہیے تھا پر میری تو فعل تم بھی بچا لیے جاؤ گے۔ کلّا ان معی ربی سیہدین، اب تمہیں ویسے مرنے چاہیے تھا، تو انہوں فرعون دے سوٹے پونے چاہیے دیا، پر میری تو فعل تو انہوں رب بچا لے گا۔ کلّا، اس لیے یہ نہیں کہا ان اللہ معنا، ان معی ربی سیہدین۔ تو یہ 40 سال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے بعد یہ کہا کہ مروا دیا کہ نہیں مروایا۔ 27 صفر کی رات ہے، ستمبر کی شدید گرمی ہے اور شب جمعہ ہے، رات کا پچھلا پہر ہے اور مکے سے 2 سائے نکلتے ہیں یمن کی راہ پر، ایک کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک کا نام ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو بکر کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ابو بکر کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اخاف الرصد فامشی امامہ، اخاف الطلب فامشی خلفک۔ یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا ہوگا تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ وار میرے اوپر آئے آپ پہ نہ آئے، اور جب مجھے خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے نہ پہنچ جائے تو پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ وار میرے اوپر آپ پر نہ آئے۔ اب یہ 2 موازنے آپ کو بتا رہا ہوں، ادھر 13 سالہ رفاقت ہے، ادھر 40 سالہ رفاقت۔ جب جبل ثور پر پہنچے تو اللہ کے نبی پنجوں پر چلتے گئے، پنجوں پر، تو ساری انگلیاں زخمی ہو گئی، خون رسنے لگا۔ جب چڑھنے کا وقت ہے تو آپ تھوڑا سا چڑھے اور اس کے بعد نہیں چڑھ سکے، پاؤں زخمی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کندھے پر بٹھایا اور سارا پہاڑ اوپر چڑھ کے